دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ رب العالمین کا یہ نام یا فتاح یا رزاق ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دوستوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا فتاح یا رزاق ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ ماہ رجب کے مہینے میں صرف 33 بار اللہ پاک کے یہ 2 نام اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اگر یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو کرتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ مستند وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہیں تو ہچکچائیے گا نہیں۔ آج ضرور آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری وہ دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی جو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دوستوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن اتنا قبولیت کا ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں یہ رب کریم کا مبارک نام صرف 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ رجب ان میں سے 4تھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ رب العالمین کے صرف اور صرف ایک نام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے،
जो पिछले साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, मुसीबतों में, रुकावटों में मलबूस रहे, आज रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह पाक का ये नाम सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ लें। इसके साथ कुरान पाक की एक बहुत ही बेहतरीन सी सूरत आप लोगों ने पढ़नी है। अल्लाह वालों, आज का जो वजीफा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह वजीफा इतना मुजर्रब, इतना खास, इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा माह रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये आमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह से जो मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। क्योंकि इस महीने में मांगने वाला डायरेक्ट रब से राब्ता करता है। इस महीने को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब रब का महीना है, शबानुल मुअज्जम मेरा महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है। दोस्तों, जिस महीने को अल्लाह के हबीब ने रब का महीना कहा, तो फिर क्यों ना रब के महीने में रब से मांगा जाए। जब रजब के महीने में रब को रब के नामों से पुकारा जाता है, तो फिर रब फरमाता है, जाओ फरिश्तों, मैं इस बंदे से राजी हूं, इसकी हाजात को पूरा कर दो। फिर फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं। आप और मैं इतने कामिल तो नहीं हैं कि अल्लाह हमें बाजू से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जाए। फिर अल्लाह असबाब पैदा करते हैं, फिर अल्लाह रास्तों से रुकावटों को हटा देते हैं, फिर अल्लाह करीम असरात पैदा फरमाते हैं, फिर अल्लाह हमें खुद रास्ता दिखाता है और हम खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए मेरी तमाम बहनों, भाइयों, बेटियों से गुजारिश है, आज दुखों का मारा है, कोई गमों का मारा है, बीमारी से परेशानी से, तंगदस्ती से परेशानी, या फिर जो भी कोई मामलात हैं, तो दोस्तों माह रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा। जैसा मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन तो बहुत से आएंगे, जुम्मतुल मुबारक तो बहुत सारे आते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन ये जो जुम्मा है, ये जो आज का जुम्मा है अल्लाह वालों, ये फिर नहीं मिलेगा, ये एक साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। अक्सर लोग तो जुम्मतुल मुबारक के दिन को सैरो तफरी में गुजार देते हैं, पार्कों में और लोगों के घरों में दोस्तियां, यारियां इनमें गुजार देते हैं, लेकिन कामयाबी है उन बंदों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जुम्मतुल मुबारक का दिन गुजारते हैं, जो कुरान के साथ गुजारते हैं, जो नमाजों के साथ गुजारते हैं, जो नातों और हम्दो सना के साथ गुजारते हैं। और जो सबसे ज्यादा अफजल है वो इंसान जो दुरूद इब्राहिमी के साथ अपना जुम्मतुल मुबारक का दिन गुजारता है। अल्लाह वालों, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ी कबूलियत का है। आज ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। आज इस अमल की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह का ये नाम पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। माह रजब की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर लम्हे रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने में रब के सामने हाथ फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर तवज्जो के साथ अपने मकसद की नियत करके बैठ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। बस आपने अपनी आंखों में आंसू लिए रब्बे करीम से मांगना है, मेरा रब आपकी झोलियों को भर देगा। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत, आपका हर मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। दोस्तों, आप एक बार रब्बे करीम से अपनी माँ की तरह जिद करके तो देखें। वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर माँ नाराज हो जाए और हम लोग अपनी माँ से माफी मांगे और अपनी माँ को राजी कर लें, तो सोचें वो माँ अपने बच्चे के लिए पसंद पसंद के खाने बनाती है, उसके पसंद के कपड़े बनाती है और उसके चर्चे करती है। जो उसके अंदर मौजूद नहीं, वो तमाम की तमाम अच्छाइयों को अपनी दोस्तों को बताती है।
اللہ والوں وہ رب ہے، وہ قدرتوں والا رب ہے، وہ رب ایسا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج جو مانگو گے وہ تو ملے گا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تحفے تحائف اللہ پاک کی بارگاہ سے ملیں گے۔ شرط یہ ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج وضو کر کے مصلی پر بیٹھنا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کریے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تمہیں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک اور جائز حاجات کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، عزت والا، برکت والا، ایسا پاکیزہ رزق اور ایسا طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگ نمازیں نہ چھوڑیں، ہم لوگ اپنے والدین کی گستاخیاں نہ کریں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو ایسا بابرکت رزق عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو اخلاق والی بنا دے، ہماری زبان کو میٹھی بنا دے۔ میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے مولا مانگتا ہوں، ان بہنوں کے رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، کفار پر جو تو نے گہری ضرب ماری ہے، میرے مولا اس عذاب میں مزید شدت پیدا کر دے۔ میرے مولا، ان کو اور اس عذاب میں جھلسا جس طرح سے فلسطین اور برما میں ان لوگوں نے عذاب مسلمانوں پر ڈالا، بچوں کو قتل کرا، اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی اپنے عذاب کا مزہ چکھا۔ اور جو ہم میں منافقین ہیں ان کو ظاہر فرما، ان کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ہم سب نے کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، اور آپ سب لوگوں کو ہی پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, लाइलाज बीमारी के हल के लिए, मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की रहमतें बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम कराना चाहते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज माह रजब की 23 तारीख जुमअतुल मुबारक का दिन, जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाएगी। आज मांगते वक्त अपने प्यारे हबीब के सदके मांगना, हर हाजत पूरी हो जाएगी। शर्त यह है कि आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि ये अमल पढ़ते दौरान आप जो मांगेंगे वो मिलकर रहेगा। तो फिर क्यों रब्बे करीम से वो मांगा जाए जिसकी आपको जरूरत ना हो। तो बेहतर वही है कि वही मांगा जाए जिसकी आपको ख्वाहिश हो। इसलिए मैं आपको बारहा कहता हूं, अपनी हाजत की, अपनी ख्वाहिश की आप लोगों ने पहले नियत कर लें और वजीफा करते वक्त अपने उन मामलात के बारे में सोचते रहें या कहीं लिख लें, ताकि आपका पर्चा आपके सामने हो, आपकी नजर पड़ती रहेगी तो आपको पता होगा कि आपका मकसद क्या है। अपने खास मकसद की नियत करिए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताऊस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रब्बना का वजीफा है। ये एक ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का कहना है कि जब इंसान रजब की 23 तारीख जुमअतुल मुबारक के दिन हुर्मत वाले महीने में खास कबूलियत की घड़ियों में या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ता है तो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो पा लेता है। आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ना है। या रब्बना को सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने या रब्बना पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपको मिलकर रहेगा। आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना को 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। यानी आज माह रजब की 23 तारीख जुमअतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारी परेशानियां, हमारे नसीब का खराब होना ला हौला वला कुव्वता का इसका हल है। यानी हमारे जो गुनाह होते हैं वो रब की पकड़ में हमें ले जाते हैं। हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारे वो गुनाह जो हमने जानबूझ के करे और वो गुनाह जो हमसे अनजाने में हुए, अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बन जाते हैं। अल्लाह वालों, जब रब नाराज होता है, जब रब की रहमतें हमसे लौट ली जाती हैं, हमसे फेर दी जाती हैं, अल्लाह वालों, पूरी दुनिया भी अगर आपकी मदद करना चाहे तो आपकी वो मदद हरगिज नहीं कर सकती। आपने 10 बार सुना होगा ला इलाज बीमारी हो गई। अल्लाह वालों, कुरान में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ला इलाज हो। हर बीमारी से इलाज मौजूद है, लेकिन जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाता है फिर वो ला इलाज हो जाता है। अगर आप लोग भी ला इलाज हो गए हैं, आपकी गरीबी ला इलाज हो गई है, आपकी बीमारी ला इलाज हो गई है, आपकी सोच ला इलाज हो गई है, यानी
جو چیز بھی ہے، جو مقصد بھی ہے، جو حاجت بھی ہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میرا رشتہ ہو نہیں سکتا، لڑکی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں رب کی رضا ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو آپ بسم اللہ پڑھ کے کرو تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ برکت کا مطلب رب کی رضا ہے، رب کی رضا شامل ہو جائے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ والوں یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ یقین کریں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے گی، اور تیسرے کلمے کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ موجود ہے۔ اللہ والوں آپ نے بچپن میں سنا ہوگا شیطان کو اگر دیکھ لو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پورا بھی پڑھ لیں، علی العظیم بھی پڑھ لیں، جب بھی یقین کریں اس آیت کے ترجمے میں ہمیں شیطان کا ذکر ہی نہیں ملتا، رب کی پاکی کا ذکر ملتا ہے، رب کی بڑائی کا ملتا ہے، رب کی اہمیت، رب کی ربوبیت یعنی رب کی تعریف کا ذکر ملتا ہے، شیطان کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی جب رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی جب بھی کسی عظیم چیز کو دیکھو، کسی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھو تو سبحان اللہ کہو، یعنی رب کی پاکی بیان کرو، اور جو بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ آج آپ کی انشاءاللہ حاجت تو پوری ہو جائے گی، معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ لوگ دوبارہ سے اس کیچڑ میں چلے جاتے ہیں جس سے آج آپ لوگوں کو نکلنے کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جب کامیاب ہوں تو اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اگر آج آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروا لی، یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے سمجھیں اور پھر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ لوگ یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح، دیکھیں رب کا ایک ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے یا فتاح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا فتاح ایک کھولنے والے، اے فتح دینے والے، اور دوسرا نام ہے یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں زیادہ تر وظیفوں کے اندر میں آپ کو یا رزاق کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو 90% تک، 80-90% تک جو ہمارے مسئلے نکل کر آتے ہیں وہ ہماری کمائی یعنی پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے تو یا رزاق بڑھے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ یا رزاق بڑھے، کسی کو برکت نہیں آ رہی تو برکت کے لیے بھی یا رزاق بڑھے۔ اس طریقے سے یا رزاق کی بے شمار فیوز و برکات ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی دکان پر پڑھیں گے تو آپ کی دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ ایسا باکمال اور بابرکت وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا،
یا فتاح یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دولت والا جمعہ ہے، فضیلت والا جمعہ ہے، قبولیت والا جمعہ ہے، شفا دینے والا جمعہ ہے۔ اللہ والوں، جمعے کے دن میں ایک بڑی ہی خاص گھڑی ہوتی ہے جس کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور جب خطبہ ایک دیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرا دیتے ہیں، تو جب پہلی بار خطبہ دے کے بیٹھے دل ہی دل میں زبان بھی نہیں ہلانی اور آپ کی منہ بھی نہ ہلے، مطلب لپسنگ بھی نہ ہو آپ کی اور اندر کی زبان بھی نہ ہلے، دل ہی دل میں آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ 2 وقت ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، روایتوں میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ہیں، فجر کا وقت ہے، قبولیت والا وقت ہے، لیکن اس کی روایتیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ جو مضبوط روایتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاقو کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یعنی چوتھا اور آخری عمل آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ایسے خاص نام ہیں، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں، ایک اللہ رب العالمین جو کہ ہمارے معبود ہیں، دوسرے جو ہمارے نبی اور رسول ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ ان کو محمد کے نام سے جانتے ہیں اور احمد کے نام سے جانتے ہیں، جن پر ہم نے ایمان ان پر بغیر دیے لائے۔ ہم نے دیکھا نہیں ان کو، نہ اللہ کو دیکھا نہ نبی پاک کو دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لائے۔ اللہ والوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری اللہ پاک پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں شامل فرمایا جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں تھا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان پڑھ دی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، تم مسلمان ہو۔ حالانکہ جب دین اسلام رائج ہو رہا تھا، جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تھا، آپ لوگوں نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہوگا کتنا کتنا ظلم صحابہ کرام پہ ہوا۔ ہمیں تو گھر بیٹھے ہر چیز ملی ہے، شاید یہی وجہ ہے ہم قدر نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قرآن پاک کو بھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ اب کیا بولیں بھائی، بتا کے تھک گئے کہ روزانہ ایک آیت ہی پڑھ لو۔ بھائی پڑھو تو کھول کے دیکھ لو، نہیں پڑھ لے دیکھ ہی لو۔ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، جن کے پاس رب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نا، پھر رب بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جا دوسروں کی ٹھوکروں میں چلا جا، اور جو رب کا ہوتا ہے، جو روزانہ رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ والوں، رب پھر اس کو بولتا ہے اب تو میرا ہے، اب تجھے کہیں اور جانے نہیں دوں گا، تو میرا محتاج رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور رب نے یہی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنا غلام نہیں بناتا، اپنا بیٹا نہیں بناتا، اپنا دوست بناتا ہوں۔ سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس رب کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نیو جنریشن ہے ان میں تو بالکل ہی رب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنے سے بچائے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ہاتھ اٹھا کر بھی رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے۔ اب دیکھیں مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنے معاملات کو بہترین کروانے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت آپ لوگ جلد بازی کریں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس وقت آپ نے اللہ پاک سے دل کھول کے مانگا تو میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔